بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے تاریکی میں شیطان کے 3 حملے اور ان کا مقابلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی سوتا رہے تو شیطان اس کے گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ کے وقت تھپکی دیتا ہے، ابھی لمبی رات باقی ہے، سویا رہے۔ اب اگر وہ جاگ گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو 1 اور گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھ لے تو 1 اور گرہ کھل جاتی ہے، تو وہ حشاش بشاش خوش و خرم صبح کرتا ہے، ورنہ وہ خبیث النفس سست رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا ہے، مسلم نے اپنی صحیح میں لایا ہے، نسائی نے سنن میں، ابو داؤد نے سنن میں، ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، مالک نے الموطا میں، احمد بن حنبل نے المسند میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، ابو یعلا نے المسند میں، ابو عوانہ نے المسند میں، ابو عوانہ نے اور مسند میں لایا، حمیدی نے مسند میں، بہقی نے السنن کبریٰ میں، پھر بہقی نے سنن صغریٰ میں، ابو نعیم نے المسند المستخرج علی صحیح المسلم میں، دیلمی نے فردوس بماثور الخطاب میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں اسے لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے، پیج نمبر یہ 221 میں آیا ہے۔ اب آپ اس حدیث کی اہمیت کو اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹاپ کے 20 جو کتب ہیں حدیث کے، ان میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس کی صحت حدیث کی سب کی جو ہے وہ صحت وہ سب صحیح الاسناد ہے، اور یہ سارے بکس جو ہیں یہ اوتھینٹکس ہیں، اوتھینٹکس بک میں آئے ہیں سارے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا نام بھی بتا دیا اور ان کے اشیاء بھی بتا دیے۔ یہی کمال ہے کہ آپ کو اپنا دوست کی بھی پہچان ہو اور دشمن کی بھی ہو۔ دوست کی نسبت دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے کہ وہ کہاں کہاں سے اور کس کس اینگل سے اٹیک کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دشمن کی پہچان کروا دی تھی، فرمایا ان الشیطان والانسان عدو مبین، پھر کہا کافرین بھی عدو مبین ہے، پھر کہا نفس بھی اور دنیا بھی تمہارے دشمن ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس دشمن کے ڈیٹیلز بھی بیان کر دی ہیں حدیث پاک میں۔ اب آئیے اگلی حدیث لیتے ہیں جو شرح بالحدیث ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے دل میں 2 مکان ہیں، ایک میں فرشتے رہتے ہیں اور دوسرے میں شیطان۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ منہ اس کے دل میں رکھ لیتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسے کے شروع ہونا ہے کہ غفلت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، رات کو غفلت ہوتی ہے اور اس غفلت میں حملہ کیا جاتا ہے۔ اب حدیث پاک میں وہ بیان کرنے کے لیے اور سکھانے کے لیے روحانی طور پر بیان ہو رہا ہے کہ گدی میں گرہ ڈالتا ہے، سر کے پیچھے کے ایریا کو گدی کہتے ہیں۔ اب جو شیطان جو ہے اس میں گرہ ڈالتا ہے، 3 گانٹھ باندھ دیتا ہے، روحانی طور پہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے کہ ابھی تو بہت لمبی رات ہے، ابھی تو سویا رہ، اور ابھی تو لمبی رات وہ وسوسہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا رہتا ہے کہ ابھی تو بڑی لمبی رات ہے،
اور وسوسہ ڈالتا چلا جاتا ہے کہ ابھی تو سویا رہے سویا رہے سویا رہے. اور اگر وہ شخص اٹھتا ہے تو ایک گرہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور اٹھتے ہی وہ دعا کرتا ہے, اٹھنے والی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. مومن جو ہے وہ موت کے گود میں جاتا ہے, پھر اللہ کے کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پھر سے زندہ کر دیا جاتا ہے اور اٹھا دیا جاتا ہے. اگر ذکر الہی ہوگا تو وہ نیند سے بیداری جو ہے وہ بہت عظیم نعمت بن جائے گی اور شیطان کے حملے سے نکل آئے گا. پھر وہ وضو سے دوسرے گرے کھل جاتے تھے. بزرگان دین جو ہیں وہ اٹھنے کے بعد وضو جو ہے سے پہلے وہ تیمم کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑے دیر بھی بیداری کے بعد وہ بغیر وضو کے نہ رہیں. یہ ویجیلنسی اور الرٹنس ہے. جس طرح کی دنیا کے حوالے سے انسان الرٹ ہوتا ہے, بزنس میں, سٹاک مارکیٹ میں, ہر ڈیلنگز میں کتنا وہ چکا چوند ہے, ہر چیز اسے پتا ہے آج کے دور میں, ویسی جو ہے ہمیں دین کے معاملے میں بھی ویجیلنسی اور الرٹنس کی ضرورت ہے. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دین میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر وہ وضو کرتا ہے تو بہترین وضو کرے, برش کرے, شاور کرے, بہترین طریقے سے سنورے جیسے کہ کوئی بادشاہ کے بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے. پھر خوشبو اور پھر کریم اگر لگانا ہے تو وہ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. پھر تہجد پڑھے یا تحت الوضو پڑھے, پھر اس کے بعد وہ فجر کی طرف چلا جائے. اور جو ہے پھر پھیرنے کے ساتھ 3 گروہ جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. نماز جیسے وہ پڑھتا ہے 3 گروہ کھل جاتی ہیں اور طبیعت بڑی فراہ والی ہو جاتی ہے. طبیعت جو ہے بڑی الرٹ ہو جاتی ہے اس کی. یہ جیسے وہ اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کے اندر فریشنس آ جاتا ہے. اور پھر اگر ایسا معاملہ وہ نہیں کرتا ہے, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں دیکھ لیں, فیملی میں دیکھ لیں, کتنے ابھی سو رہے ہوں گے. تو جو لوگ فجر میں سوتے رہتے ہیں تو پھر ان کا پورا دن سستی میں گزرتا ہے. خبیث النفس آیا ہے, نفس کی خباثت ان کے اندر رہتی ہے, تو ایکسٹرا سو کے بھی غافل ہوتے ہیں اور زندگی میں برکت نہیں رہتی ہے ان لوگوں کی. یہ حدیث پاک سے آقا علیہ السلام نے ہمیں دنیا میں الرٹ رہنے اور شیطان کے حملوں سے پروٹیکٹ رہنے کی جو ہے وہ تعلیم عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت سے سرشار فرمائے, اپنے حبیب کی الفت ہمارے قلوب میں جاگزیر فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق دے, اور ہماری زبانیں, ہمارے دل ہمیشہ ذکر الہی سے سرشار رہیں. آمین بجاہ سید المرسلین.